بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ اردو سیکنڈ ایئر کا ہم نے پہلے سبق کا آغاز کیا تھا مناقب عمر بن عبدالعزیز، اور کل ہم نے صفحہ نمبر 2 کے پہلے 2 پیراگراف ان کو ہم نے پڑھا تھا، سمجھنے کی کوشش کی تھی، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو جو ہے وہ سمجھ آئی ہوگی۔ عزیز طلباء، ان 2 پیراگراف کا مختصر خلاصہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا تاکہ وہ کل والا دوبارہ جو ہے وہ آپ کے ذہن میں تازہ ہو جائے، اور اس کے بعد پھر ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ عزیز طلباء، کل ہم نے یہ پڑھا تھا کہ عمر بن عبدالعزیز نے جب اپنی جاگیریں اور اپنے خاندان کی جاگیریں واپس کرنا چاہیں تو آپ کے خاندان کے لوگوں نے عمر جو آپ کی پھوپھی تھی ان کو سفیر بنا کر آپ کے پاس بھیجا، لیکن آپ نے ان کی بات کو ماننے سے بھی انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا بھی کہ اگر آپ ایسا کریں گے تو لوگ آپ کے خلاف بغاوت کریں گے، آپ کے خلاف ہنگامہ کھڑا کریں گے۔ تاہم انہوں نے جواب دیا کہ میں قیامت کے سوا کسی اور دن سے بالکل نہیں ڈرتا۔ اس کے بعد اگلے پیراگراف کے اندر ہم نے یہ پڑھا تھا کہ عمر بن عبدالعزیز نے جب اپنی ذاتی جاگیروں کا فیصلہ کرنا چاہا تو بنو امیہ دور کے جو بڑے بڑے مذہبی نامور اور معروف و مشہور علماء تھے ان کو اپنے پاس بلایا اور ان سے پوچھا۔ وہ کون کون سے علماء تھے؟ عزیز طلباء، ان میں جو ہے وہ ایک جو تھا وہ مکحول تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ میمون بن مہران اور ابو قلابہ، یہ 3 علماء بہت مشہور تھے اس دور کے۔ تو انہوں نے بھی جو ہے وہ تھوڑا سا دب کر جواب دیا، مرعوب ہو کر جواب دیا۔ یہ ہم نے 2 پیراگراف کل پڑھے تھے۔ اس کے بعد ہم آگے جو ہے وہ آغاز کرتے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز نے اپنے غلام سے جن کا نام مزاحم تھا اور جن کو وہ بہت مانتے تھے کہا کہ لوگوں نے جو زمینیں ہم کو دیں نہ وہ اس کے دینے کے مجاز تھے نہ ہم کو ان کے لینے کا حق تھا، تمہاری کیا رائے ہے؟ اس کے بعد آپ نے اپنے غلام سے بھی مشورہ کیا جن کا نام مزاحم تھا، اور آپ مزاحم جو آپ کا غلام تھا اس کی ہر بات کو مانتے تھے، تسلیم کرتے تھے۔ آپ نے اپنے غلام کو بلایا اور ان سے کہا کہ اے میرے غلام، ذرا مجھے بتلائیے کہ جو زمینیں لوگوں نے ہمیں دی ہیں نہ ہم ان زمینوں کو لینے کے حقدار تھے اور نہ وہ لوگ وہ زمینیں ہمیں دینے کے مجاز تھے، تمہارا کیا خیال ہے؟ تم اپنی رائے دو۔ رائے کسے کہا جاتا ہے؟ عزیز طلباء، رائے کا معنی ہوتا ہے مشورہ، کہ تمہارا کیا مشورہ ہے، تم بتاؤ۔ مزاحم نے کہا امیر المومنین، آپ کو یہ معلوم ہے کہ آپ کے بال بچے کتنے ہیں، یعنی ان کا گزر کیوں کر ہوگا؟ اس نے آگے سے کہا امیر المومنین، آپ کے پاس سرمایہ تو ہے نہیں، آپ نے اپنے سارا سرمایہ، اپنی دولت اور جو کچھ آپ کے پاس تھا وہ سارا ہی آپ نے پہلے بیت المال کے اندر جمع کروا دیا ہے، بس یہ زمینیں ہیں آپ کے پاس، اگر آپ یہ بھی واپس کر دیں گے تو پھر آپ کے بچے جو ہیں ان کا گزارا کیسے ہوگا؟ کیوں کر کا مطلب ہوتا ہے کیسے، کیوں کر کیسے، ان کا گزارا کیسے ہوگا؟ آپ کے دنیا سے جانے کے بعد وہ لوگ کیا کریں گے؟ عمر بن عبدالعزیز کے آنسو نکل آئے اور کہا ان کا مالک خدا ہے۔ یہ سن کر عمر بن عبدالعزیز کے جو ہیں وہ آنکھوں سے آنسو آ گئے، کہا کہ ان کا مالک خدا ہے۔ عزیز طلباء، یہ کائنات جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ اس کائنات کے اندر بسنے والی تمام مخلوقات کا رازق ہے، اور اللہ نے اس بات کا قرآن مجید کے اندر وعدہ کیا ہے کہ زمین کے اندر رہنے والی جتنی بھی مخلوقات ہیں ان کے رزق کی ذمہ داری میں اللہ تعالیٰ نے خود اٹھائی ہوئی ہے۔ تو آنسو اس وجہ سے نکلے کہ اگر میں دنیا سے چلا بھی جاؤں گا تو میری اولاد کو پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، وہ خود ان کے معاملات آسان کر دے گا، وہ خود ان کے رزق کا بندوبست کر دے گا، وہ خود جو ہے وہ ان کو کہیں نہ کہیں سے جو ہے وہ روزی ضرور دے گا۔ یہ کہہ کر گھر میں چلے گئے۔ مزاحم وہاں سے اٹھ کر عبد الملک فرزند عمر بن عبدالعزیز کے پاس گئے اور کہا بڑا غضب ہوا چاہتا ہے۔ جب آپ نے مزاحم سے اتنی بات کہی کہ میرے بچوں کا مالک خدا ہے، تو مزاحم یہ بات سن کر سیدھا جو ہے وہ آپ کے بیٹے کے پاس گیا۔ آپ کا بیٹا جس کا نام عبد الملک فرزند عمر بن عبدالعزیز، فرزند جو ہے بیٹے کو کہا جاتا ہے، فرزند بیٹا۔
تو آپ کا غلام وہاں سے اٹھا اور وہ سیدھا آپ کے بیٹے کے پاس چلا گیا اور جا کے بیٹے کو کہنے لگا کہ بڑا غضب ہوا چاہتا ہے۔ غضب کا مطلب یہاں پہ جو ہے وہ ظلم کے معنوں میں آئے گا کہ بڑا ظلم ہونا چاہتا ہے، تمہارے باپ جو ہیں وہ تمہارے اوپر بڑا ظلم کرنے لگے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز تمام خاندانی جاگیروں سے دستبردار ہونا چاہتے ہیں۔ دستبردار ہونا، چھوڑ دینا۔ چھوڑ دینا، دستبردار ہونا، چھوڑ دینا۔ جا کے بیٹے سے کہا کہ تمہارے باپ جو ہے تمہارے خاندان کو جو تمہارے باپ سے پہلے بادشاہ گزرے ہیں ان کی طرف سے جو زمینیں ملی ہیں وہ ساری زمینیں لوگوں کو واپس کر دینا چاہتے ہیں۔ میں نے ان سے کہا بھی کہ اپنی اولاد کا خیال کر لیجئے، لیکن انہوں نے میری بات کو نہیں مانا۔ مزاحم یہ سوچ کر جو ہے وہ آپ کے بیٹے کے پاس گیا تھا کہ بیٹا جو ہے وہ کہے گا اچھا میرے ابا جان جو ہے وہ اتنا بڑا ظلم کرنے لگے ہیں لہٰذا میں ان کو جا کے روکتا ہوں۔ لیکن جہاں پر عمر بن عبدالعزیز جو ہیں وہ تقوی اور پرہیزگاری کے اعلیٰ درجے کے اوپر فائز ہیں، وہاں پہ آپ کا بیٹا جو ہے وہ بھی تقوی اور پرہیزگاری کے اعلیٰ درجے پر فائز ہے۔ تو میں نے ان سے کہا اپنی اولاد کا لحاظ کر لیجئے۔ عبد الملک نے کہا استغفر اللہ، تم نے بہت بری رائے دی۔ مزاحم آپ کے بیٹے سے کہتا ہے کہ میں نے کہا بھی عمر بن عبدالعزیز سے کہ اپنی اولاد کا لحاظ کر لیجئے۔ لحاظ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ لحاظ کا معنی ہوتا ہے خیال کرنا۔ میں نے کہا بھی کہ اپنی اولاد کا جو ہے وہ لحاظ کر لیں، خیال کر لیں۔ تو عبد الملک جو ہے اس نے آگے سے کہا استغفر اللہ، تم نے بہت بری رائے دی، تم نے میرے باپ کو بہت برا مشورہ دیا۔ جی، تو یہ کہہ کر عبد الملک عمر بن عبدالعزیز کے پاس گئے۔ وہ اس وقت خواب راحت میں تھے۔ خواب راحت کا مطلب ہوتا ہے خواب راحت، میٹھی نیند سونا، گہری نیند سونا۔ میٹھی نیند سونا۔ تو جب یہ کہہ کر عبد الملک فوراً جو ہے وہ اپنے باپ عمر بن عبدالعزیز کے پاس گئے اور جا کر دیکھا کہ عمر بن عبدالعزیز اس وقت سو رہے ہیں، گہری نیند کے اندر ہیں، میٹھی نیند جو ہیں وہ سو رہے ہیں۔ تو وہ اس وقت عبد الملک نے کہا استغفر اللہ، تم نے بہت بری رائے دی۔ یہ کہہ کر عبد الملک عمر بن عبدالعزیز کے پاس گئے۔ وہ اس وقت خواب راحت میں تھے۔ پہرے والے نے کہا کہ تم لوگ امیر المومنین پر رحم کیوں نہیں کرتے؟ دن بھر ایک لہجہ تو ان کو آرام لینے دو۔ کہ تم لوگ، جب عبد الملک جو ہیں وہ اپنے باپ کے پاس گئے تو جو پہرے دار تھا عمر بن عبدالعزیز کا، اس نے کہا کہ جب بھی امیر المومنین آرام کرتے ہیں کوئی نہ کوئی جو ہے وہ اپنے کام کے سلسلے میں ان کے پاس حاضر ہو جاتا ہے، سارا دن اور ساری رات تو ان کو جو ہے وہ آرام کرنے کا ٹائم نہیں ملتا۔ تو اس پہرے والے نے عبد الملک سے بھی یہی کہا کہ تم ایک لمحہ تھوڑی دیر تو آرام کر لینے دیا کرو۔ جب بھی عمر بن عبدالعزیز سوتے ہیں، جب بھی وہ اپنے جو ہے وہ کمرے کے اندر سونے کے لیے جاتے ہیں، پیچھے سے کوئی نہ کوئی جو ہے وہ ان کے پاس اپنا کوئی مسئلہ لے کر آ جاتا ہے۔ جی، تو عبد الملک نے کہا تو جا کر ان سے کہہ تو صحیح۔ عبد الملک نے کہا کہ اے پہرے دار، تو جا کر کے میرے ابا جان سے کہہ تو صحیح کہ تمہارا بیٹا تم سے ملنے کے لیے آیا ہے، میں ایک بہت ضروری کام کے سلسلے میں جو ہے وہ حاضر ہوا ہوں۔ عمر بن عبدالعزیز کے کانوں میں یہ آواز پڑی۔ عبد الملک کو اندر بلا لیا اور کہا جانب ادھر، یہ کون سا ملاقات کا وقت ہے؟ جب پہرے والے اور آپ کے بیٹے کی آپس میں گفتگو ہو رہی تھی تو وہ گفتگو جو ہے وہ عمر بن عبدالعزیز نے کمرے کے اندر سن لی، اور آپ نے اپنے بیٹے کو جو ہے وہ اندر بلا لیا اور بڑے پیار سے پوچھا کہ جانب ادھر۔ جانب ادھر کا مطلب ہوتا ہے باپ کی جان یعنی بیٹا۔ جانب ادھر، یہ کون سا ملاقات کا وقت ہے؟ یہ تو میرے آرام کا وقت ہے، تم اس وقت میرے پاس کیا لینے آئے ہو؟ جی، انہوں نے واقعہ بیان کیا۔ عمر بن عبدالعزیز نے کہا میں نماز ظہر کے بعد ممبر پر چڑھ کر اس کا اعلان کر دوں گا۔ تو جب بیٹا اندر گیا باپ کے پاس تو بیٹے نے سارا واقعہ سنایا کہ آپ کے غلام مزاحم نے اس طرح سے جو ہے وہ مجھے کہا ہے
تو عمر بن عبدالعزیز نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اے میرے بیٹے، میرا بھی یہی خیال ہے کہ وہ زمینیں واپس کر دینی چاہیے، لہٰذا میں آج ظہر کے بعد ممبر پر چڑھ کر، ممبر وہ جگہ جہاں پہ بیٹھ کر امام خطبہ دیتا ہے، امام کے خطبہ دینے کی جگہ، تو عمر بن عبدالعزیز نے کہا میرے بیٹے، میں نماز ظہر کے بعد ممبر پر چڑھ کر اس بات کا اعلان کر دوں گا۔ عبد الملک نے کہا اس کا ذمہ دار کون ہے کہ آپ اس وقت تک زندہ رہیں گے؟ بیٹا جو ہے وہ بھی باپ کی طرح جو ہے وہ بہت عقل مند ہے، وہ بھی جو ہے وہ بہت ذہین ہے۔ اس نے فوراً کہا کہ ابا جان، تمہیں معلوم ہے کہ تم نماز ظہر تک زندہ رہو گے، اور موت ایک اٹل حقیقت ہے، موت کا ذائقہ ہر انسان نے چکھنا ہے۔ اللہ خود کہتے ہیں کہ موت انسان کا جو ہے وہ پیچھا کرتی ہے، اور انسان جہاں پہ بھی چلا جائے، بے شک وہ غاروں کے اندر، پہاڑوں کے اندر جا کے رہنا شروع کر دے، موت اس کو وہاں پہ بھی جا کر پکڑ لے گی، اور موت کا ذائقہ ہر انسان نے چکھنا ہے۔ اور انسان کی زندگی کا جو ہے وہ ایک سیکنڈ، ایک لمحے کا بھی پتہ نہیں ہوتا، حتیٰ کہ ایک سانس کا بھی پتہ نہیں ہوتا کہ اگلا سانس بھی انسان نے لینا ہے یا نہیں، اگلے سانس لینے سے پہلے جو ہے وہ انسان کو موت آئے گی، یا انسان جو ہے وہ زندگی کی اور بہاریں دیکھے گا۔ تو لہٰذا بیٹے نے کہا ہے اے ابا جان، آپ جو کہہ رہے ہیں کہ میں نماز ظہر کے بعد ممبر پر چڑھ کر اعلان کر دوں گا، تم گارنٹی دیتے ہو اس بات کی؟ تمہارے پاس جو ہے وہ کوئی ثبوت ہے کہ تم نماز ظہر تک زندہ رہو گے؟ جی۔ غرض اسی وقت عمر بن عبدالعزیز باہر آئے، شہر میں منادی کرا دی گئی۔ منادی کرانا، اعلان کرانا، منادی کرانا، اعلان کرانا۔ شہر میں جو ہے وہ منادی کرا دی گئی، اعلان کرا دیا گیا۔ اعلان کیا کرایا گیا؟ جی، کہ لوگ مسجد میں جمع ہوں۔ اعلان کرنے والے نے پورے شہر کے اندر اعلان کر دیا کہ تمام لوگ اپنے سارے کام کاج چھوڑ کر فوراً مسجد کے اندر جمع ہو جائیں، آج خلیفۃ المسلمین عمر بن عبدالعزیز جو ہیں وہ ایک اہم اعلان کرنا چاہتے ہیں۔ تو لہٰذا عمر بن عبدالعزیز نے ممبر پر چڑھ کر کہا صاحبو، میں ان تمام زمینوں کو جو لوگوں نے ہمارے خاندان کو دی تھیں واپس کرتا ہوں، کیونکہ دینے والے کو نہ دینے کا حق تھا نہ ہم کو لینے کا۔ عمر بن لوگ جمع ہوئے مسجد کے اندر، عمر بن عبدالعزیز جو ہیں وہ ممبر پہ چڑھے اور لوگوں کے اندر اعلان کر دیا کہ اے لوگوں، مجھ سے پہلے جتنے بادشاہ گزرے ہیں انہوں نے جو زمینیں ہمارے خاندان کے نام کروائی تھیں، آج میں عمر بن عبدالعزیز وقت کا حکمران ان تمام زمینوں کو جو ہے ان کے اصل مالکوں کو واپس کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ نہ وہ ہمیں زمینیں دینے کے حقدار مجاز تھے اور نہ ہم ان زمینوں کے حقدار تھے۔ یہ کہہ کر جاگیرات کی جو سندیں تھیں صندوق سے نکلوائیں اور کینچی سے کتر کتر کر ان کو پھینکنا شروع کر دیا۔ جاگیرات کی سندیں، جاگیرات کی سندیں اس کا مطلب ہوتا ہے جاگیر کی زمین کے کاغذات۔ وہ کاغذات جب زمین جو ہے وہ بادشاہ کے کسی فرد کے نام یا کسی ممبر کے نام لگتی تھی تو بادشاہ جو ہے وہ باقاعدہ کاغذ کے اوپر لکھ کے نیچے اپنے سائن جو ہے وہ کر کے اوپر سرکاری جو ہے گورنمنٹ کی اسٹمپ لگا کے اس کو دیتا تھا تاکہ تمہارے پاس ثبوت رہے۔ عمر بن عبدالعزیز کے پاس جو زمین تھی اس کی سندیں بھی عمر بن عبدالعزیز کے پاس تھیں، تو لہٰذا جب یہ اعلان ہو گیا تو عمر بن عبدالعزیز نے جو ہے وہ ساری سندیں صندوق سے نکلوائیں اپنی جاگیرات کی اور ان کو جو ہے وہ کینچی سے کتر کتر کر پھینکنا شروع کر دیا، ان کو جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دیا۔ یہ جاگیریں کچھ یمن میں تھی، کچھ یمامہ میں۔ یمن اور یمامہ یہ دونوں جو ہیں اس وقت عرب کے بہت مشہور جو ہے وہ جگہیں تھیں۔ یمن جو ہے عرب کا مشہور خطہ اور آج کل بھی یہاں کے عقیق اور لال جو ہیں وہ بہت مشہور ہیں، پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ ان کی مانگ ہے۔ اسی طرح یمامہ وہ جگہ جہاں دور صدیقی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مسیلمہ کذاب نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، تو حضرت ابوبکر صدیق نے ایک لشکر جو ہے وہ مسیلمہ کذاب کا جو ہے وہ مقابلہ کرنے کے لیے روانہ کیا تھا اور صحابہ کرام نے جو ہے وہ مسیلمہ کذاب کو قتل کیا تھا۔ تو وہ کچھ زمینیں ان کی یمن کے اندر تھی، کچھ یمامہ کے اندر تھیں۔ چنانچہ سب سے پہلے ان زمینوں سے دستبرداری ظاہر کی۔
تو لہٰذا عمر بن عبدالعزیز نے جو ہے وہ سب سے پہلے یہ مشہور جگہوں پر جو زمینیں تھیں سب سے پہلے جو ہے وہ ان زمینوں کو چھوڑا، اور اس کے بعد باقی علاقے کے اندر جہاں جہاں سے زمینیں تھیں اس کے بعد ان کو بھی جو ہے وہ چھوڑنے کا اعلان کر دیا۔ تو عزیز طلباء، آج ہم نے جو پیراگراف پڑھا ہے، اگر ہم اس پورے پیراگراف کے اندر، یقیناً یہ پیراگراف جو ہے وہ باقی پیراگراف کی نسبت بڑا ہے، تقریباً آدھے پونے پیج کا یہ جو ہے وہ پیراگراف ہے، اگر ہم اس کے جو ہے وہ نکات یا ہم اس کے جو ہے وہ ہیڈنگ یا پوائنٹ بنانا چاہیں تو 2 پوائنٹ جو ہیں وہ اس کے بنیں گے۔ ملازم مزاحم کا جاگیروں کی واپسی فوراً بیٹے کو مطلع کرنا، کہ ملازم مزاحم کا جاگیروں کی واپسی کے لیے، یہاں پہ جو ہے وہ کے لیے بھی آنا تھا، فوراً بیٹے کو جو ہے وہ مطلع کرنا، بیٹے کو اطلاع دینا، جیسا کہ ہم نے اس پیراگراف کے اندر پڑھا، اور اس کے بعد بیٹے کا باپ کے پاس واپس آنا اور جاگیروں کی واپسی کا مشورہ دینا۔ اور جب مزاحم نے بیٹے کو ساری صورتحال بتائی تو بیٹا جو ہے وہ فوراً باپ کے پاس آیا اور کہا کہ ساری زمینیں جو ہیں ان کے اصل مالکوں کو جو ہے وہ واپس کر دینی چاہیے۔ تو عزیز طلباء، ادھر جو ہے میں نے کچھ حوالہ جات بھی آپ کے سامنے لکھے ہیں۔ اصل میں عمر بن عبدالعزیز نے اپنے غلام سے، جن کا نام مزاحم تھا، جہاں سے ہم نے آج پڑھنا شروع کیا ہے، یہاں سے لے کر نیچے جو ہے وہ 4تھی لائن تک آنسو نکل آئے اور کہا ان کا مالک خدا ہے، یہاں تک یہ پیراگراف جو ہے وہ تشریح کے لحاظ سے بہت اہم ہے، اور یہ تشریح کے لیے جو ہے وہ پیپر کے اندر آتا ہے۔ تو اس پیراگراف کے جو ہے وہ حوالہ جات بھی جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے لکھے ہیں، یہ آپ جہاں پہ بھی عدل و انصاف کا جو ہے وہ آپ بات کریں وہاں پہ یہ لکھ سکتے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے، قرآن مجید کے اندر یہ آیت ہے، اے مومنو انصاف پر قائم رہو، یہ بھی جو ہے وہ قرآن کا حوالہ ہے۔ اسی طرح دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت، یہ جو ہے وہ حدیث نبوی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اسی طرح بے شک تمہارا مال اور اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے، تو یہ بھی جو ہے وہ قرآن کا حوالہ ہے۔ اسی طرح شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کا ایک قول ہے، مومن اپنے اہل و عیال کو اللہ پر چھوڑتا ہے اور منافق جو ہے وہ اپنی دولت پر۔ تو عزیز طلباء، آج کا جو ہے وہ ہمارا اتنا ہی ہے، باقی مزید جو ہے وہ کل پڑھیں گے۔ السلام علیکم۔